وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حق جلوہ گرز طرز بیان محمد آر کلام حق زبان محمد غالب ثناء خواجہ بجزدہ گزاشتے کانزات پاک مرتبہ دان محمد افلاطون طفل باشد بیونانے کی مندارم مسیحا رشک میارد زدرمانے کی مندارم خدا دارم دل بریاد عشق مصطفیٰ دارم ندارد ہیچ کافر ساز و سامانے کے مندارم مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. وہاں کیا مرتبہ سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سر
سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن پہ بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حمد و صلوات کے بعد آقائے دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم امام المرسلین فخر المرسلین امام کائنات مفخر کائنات وجہ تخلیق کائنات مختار شش جہاد سرور سروراں رحمت دو جہاں حامی بے کساں دانائے سبول مولا کل احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد سامر محتشم اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں مسجد شریف کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ خاص آج کا جو عنوان شہباز لامکانی محبوب سبحانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کی مبارک شخصیت کے عنوان سے یہ محفل اور یہ تقریر ہم کر رہے ہیں، اور جب بڑی شخصیت کا ذکر ہو تو معیار بھی پھر بلند ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ایک وصف کو بیان کیا۔ آج ہر بندہ دعوے دار ہے کہ بھئی ہم ایمان والے ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان میں سے ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے، ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے کہ سچا ایماندار میں ہوں۔ لیکن ہم قرآن کریم کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف دعوے سے بندہ ایماندار نہیں ہوتا، صرف کہہ دینے سے کہ میں پکا ایماندار ہوں، مومن ہوں، بندہ ایماندار نہیں ہوتا، بلکہ ایماندار ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں صحیح طور پر ایماندار ہے۔ ایمانداروں کی کوئی نشانیاں بھی تو ہوتی ہیں، ایماندار صرف یہ تو نہیں ہوتے بس ٹھیک ہے جی دعویٰ کر دیا اور کہا جی بس ہم ایماندار ہیں، بلکہ اللہ نے علامت بیان کی، وصف بیان کیا ایمانداروں کا۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سچے ایماندار وہ ہیں جو اللہ سے بہت شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اشد، شدید نہیں، اشد اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے بہت زیادہ، ٹوٹ کر، سب سے بڑھ کر رب سے محبت کرتے ہیں۔ کون؟ ایمان والے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کا یہ وصف بیان کیا کہ ایمان والا ہے ہی وہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت میں شدید ہے، اللہ کی محبت میں شدید ہے۔ پتہ چلا ایماندار وہ ہیں جو اللہ سے سب سے بڑھ کر شدید محبت کرتے ہیں۔ لیکن کیا صرف یہ بندہ دعویٰ کر دے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ یہ بھی تو بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ بھئی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ ہم لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور اب اس پر تو کچھ لوگوں نے قبضہ بھی کر لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ باقی لوگ تو غیر اللہ کی باتیں کرتے ہیں، ہم صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، لہذا جو صرف اللہ کی بات کرتا ہے وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا محب ہے۔ تو قبضہ جما لیا اس بات پر۔ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ سچے محبان خدا ہیں کون، اپنے دعووں میں سچے، اپنے دعوے میں پکے، اور اپنے دعوے پر قرآن اور سنت سے دلیل رکھنے والے سچے ایماندار کون ہیں، آپ کو یہ بتاؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں۔ پتہ چلا ایمان کا تقاضا خدا کی محبت ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا تقاضا ہے؟ اس میں کون بندہ دعویٰ سچا ہوگا جس کا، دعوے دار تو ہر کوئی ہے، لیکن سچا کون ثابت ہوگا جو اللہ سے محبت میں شدید ہے؟ اس کا کیا تقاضا ہے؟ تو بھائی اللہ سے محبت کے دو تقاضے ہیں۔ کتنے؟ دو تقاضے ہیں۔ ایک ہے اللہ سے محبت، اور ایک ہے اللہ کے لیے محبت۔ اللہ نال محبت، اللہ واسطے محبت۔ قرآن کریم تسی پڑھو، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، حدیث شریف کو دیکھیں، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ان سب کا نچوڑ ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں دو ہی محبتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک فرمایا اللہ سے محبت کرو، دوسرا فرمایا اللہ کے لیے محبت کرو۔ جو اللہ سے بھی محبت کرے اور اللہ کے لیے بھی محبت کرے، حقیقی معنی میں وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ نظریہ، یہ سوچ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ سوچ عطا فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے اور سب سے پہلی محبت کس کے ساتھ ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کیا ہے جی؟ اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اس نے تمہیں رزق دیا ہے،
اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ کے محبوب کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی۔ سب سے پہلے محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے، اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا، اس لیے کہ اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اور پھر اللہ کے بعد مجھ سے محبت کرو۔ کیوں؟ کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور اس دور میں اہل سنت و جماعت ہی صرف ایک اہل حق کا گروہ ہے جو اس دعوے میں سچا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کائنات میں مخلوق میں سب سے بڑھ کر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کا نعرہ لگاتے ہیں، اس لیے کہ حضور وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں رب کی پہچان کرائی ہے۔ ہم نکموں کو اللہ تک پہنچایا ہے، اللہ کی پہچان عطا کی ہے۔ اگر محبوب نہ ہوتے تو ہمیں رب کی محبت عطا، رب کی معرفت عطا، رب کی پہچان عطا نہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی صدقے میں، جن کے وسیلے میں ہمیں اللہ تک رسائی حاصل ہوئی ہے۔ لہذا ایمان کا تقاضا اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر اس کے محبوب سے محبت کی جائے۔ کیوں؟ فاضل بریلوی کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ کے محبوب سے محبت، یعنی اللہ سے محبت کا پہلا مقام، اللہ تک پہنچنے کا پہلا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور اس میں بھی اہل سنت و جماعت ہی سچے ہیں کہ وہ حضور کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، حضور کی محبت میں مرتے بھی ہیں، حضور کی محبت میں جیتے بھی۔ جتنے بندے حضور کی محبت میں شہید ہوئے، گستاخوں کو قتل کرنے والے ہیں، لسٹ اٹھا لیں ان کی۔ اور آج بھی تو موقع ہے، کوئی ایک آدھ بندہ پیش کر دے دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم محبت رسول میں سچے۔ سچا تو وہ ہوتا ہے نا جو عمل کر کے دکھائے، جو پریکٹیکل کر کے دکھائے۔ اور حضور کی محبت میں سر کٹانا، حضور کی محبت میں سر کٹانا، کیا فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ان نام پہ جو سر کٹانے والے ہیں آج بھی ہمارے پاس۔ تو یہ تقاضا بھی سمجھ آ گیا کہ اللہ کے لیے محبت میں سب سے پہلی محبت رسول اللہ کی محبت ہے۔ سبق یاد کرنا ہے آج آپ نے کہ اللہ کی محبت کے دو تقاضے ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت۔ بولتے جائیے، اللہ سے محبت، خدا کی ذات سے محبت، اور اللہ کے لیے محبت۔ جب اللہ سے بھی محبت ہوگی اور اللہ کے لیے محبت بھی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر رب کی محبت میں بندہ سچا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ سے محبت میں پہلا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اس کے بغیر ایمان کامل۔ دوسرا درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں اگلے مقام پر فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ اور پھر ایک اور مقام پر حاکم نے امام المستدرک کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، حضرت عویم بن سعدی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے چنا، سب سے پہلے مخلوق میں سب سے پہلے مجھے چنا، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ نے میرے مددگار بنائے، اللہ نے میرے محب بنائے، اللہ نے میری خاطر مرنے والے بنائے، اور یہ صحابہ ہی ہیں جن سے اللہ نے میرے رشتہ دار بنائے۔
کسی کے گھر شادی کی، کسی کے گھر رشتہ داری ہے، اور صحابہ وہ ہیں جو حضور کے نام پر کٹنے والے ہیں۔ تو دونوں روایتیں جب ہم نے پڑھ لی کہ اہل بیت سے بھی محبت حضور کی وجہ سے، اور حضور نے فرمایا صحابہ سے بھی محبت کرو میری وجہ سے، تو اہل سنت و جماعت ہی وہ ہیں جو اس تقاضے پر عمل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے محبت میں پہلی محبت حضور کی محبت، اللہ کے لیے محبت میں سے دوسری محبت، تیسرے مقام پر اہل بیت اور صحابہ کی محبت۔ کیا ہے جی؟ اہل بیت اور صحابہ سے محبت۔ آگے چلیں، تیسرا مقام ہے صالحین سے محبت۔ اللہ سے محبت مکمل نہیں ہوگی جب تک رسول اللہ سے محبت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مکمل نہیں ہوگی جب تک حضور کے اہل بیت سے محبت نہ ہو، حضور کے اصحاب سے محبت نہ ہو، اور یہ ساری محبتیں سچی نہیں ہوں گی جب تک صالحین کی محبت اپنے دل میں نہ ہو۔ صالحین کی محبت، اس پر بھی روایت سن لیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اور پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ یہ روایت مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 21303 ہے، اور راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں حضور تشریف لائے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا فقال اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ سب سے پسندیدہ ترین اللہ کو عمل کون سا ہے؟ تو قال قائل الصلاۃ والزکاۃ، ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ نماز اور زکوٰۃ اللہ کو بڑا پسند ہے، سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ پھر دوسرے نے کہا قال قائل الجہاد، یا رسول اللہ جہاد بڑا عمل اللہ کو پسند ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا قال ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ نہ نماز پسند ہے، نہ زکوٰۃ پسند ہے، نہ جہاد پسند ہے، رب کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغض۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم صالحین سے محبت کریں، اللہ کے نیک بندوں سے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اچھا، وہ رستہ خود اللہ بتاتا ہے کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، خود ان کا رستہ مانگ رہے ہیں۔ تو جس کے رستے پر چلیں گے اسے محبت نہیں کریں گے۔ یعنی آج لوگوں کو بخار ہو گیا ہے، ہر بات پر سوال جڑ دیتے ہیں، یہ اس عنوان سے کر رہے ہو محفل تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ 11ویں شریف کر رہے ہو تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ابھی تک انہیں ثابت ہی نہیں ہو سکا ان کو، اور ان کو سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور خود اللہ نے ان لوگوں کی لسٹ بھی پیش کی جن پر انعام ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں پر انعام ہوا، صدیقوں پر انعام ہوا، شہیدوں پر انعام ہوا، اور صالحین پر انعام ہوا۔ 4 ہی طبقے ہیں۔ تو نبیوں کی بات کریں تو سب انبیاء ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا
ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا۔ بڑی 11ویں شریف ہے، بڑی 11ویں شریف، اور بڑی 11ویں شریف ہے حضرت غوث پاک سے منسوب، اور حضرت غوث پاک خوش ہوتے ہیں اپنے نانا کے ذکر سے۔ تو آپ غوث پاک کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا، تو بلند آواز سے پڑھیں، سب سے اولا سب سے بالا بھائی اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، تو نبیوں کی محبت اہل سنت کے پاس ہے، اور نبیوں کے نبی کی محبت بھی سب سے بڑھ کر اہل سنت کے پاس ہے۔ اللہ نے انعام فرمایا صدیقین پر، تو صدیق اکبر اہل سنت کے پاس ہے۔ اللہ نے انعام فرمایا شہیدوں پر، تو بدر کے شہداء اہل سنت کے پاس ہے، احد کے شہداء، حنین کے شہداء، کربلا کے شہداء، امام حسن شہید، امام حسین شہید، ہمارے پاس حضرت مولا علی شہید، فاروق اعظم شہید، حضرت امام حسن شہید، اور تمام شہداء کرتے کرتے آج بھی، یعنی وہ بدر کا میدان ہو یا راولپنڈی کا تختہ دار ہو، شہید اہل سنت کے پاس ہے۔ آج بھی شہید کس کے پاس ہے؟ ملک ممتاز قادری کس کے پاس ہے؟ علم الدین شہید کس کے پاس ہے؟ تو شہیدوں کی جماعت بھی ہمارے درمیان، صدیقوں کی جماعت بھی ہمارے درمیان، نبیوں کی محبت بھی ہمارے پاس، اور آخری جماعت کون سی ہے جس پر اللہ نے انعام کا ذکر فرمایا؟ وہ ہے صالحین کی جماعت۔ والصالحین، تو صالحین گنے ذرا، صحابہ ہمارے پاس، اہل بیت ہمارے پاس، اولیاء ہمارے پاس ہیں جی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک کی محبت ہمارے پاس۔ ہم تو حضرت غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ان کی 11ویں، ان کا ایصال ثواب اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں، اور رب کے لیے محبت کرتے ہیں، رب سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ رب نے ہمیں انعام دیے، ہم پر نعمتیں کی، ہم پر اللہ نے کرم کیا، ہمیں پیدا کیا، اور رب کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے، کیونکہ یہ رب کی محبت میں داخل ہے، رب کی محبت کی سند ہے، رب کی محبت کی سند ہے ولیوں کی محبت۔ تو ولیوں کے تاجدار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، بغداد کے منبر پر بیٹھ کر یہ فرما رہے ہیں، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے جی؟ حالانکہ اس سارے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامت وہ ہوتی ہے جو عادت سے ہٹ کر ہو، عادت سے، بھائی بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا، وہ رب ہے جس نے بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا کرا ہے، دکھایا کر کے، حضرت آدم علیہ السلام۔ عادت یہ ہے کہ ماں کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، ماں کے بغیر بھی اس نے اولاد پیدا کر کے دکھائی، عادت یہ حضرت حوا۔ اور عادت یہ ہے کہ باپ کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہوتی، اور رب وہ ہے جس نے بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر کے دکھائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ عادت ہے۔ عادتاً یہ ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہے فلسطین میں، ٹھیک ہے جی، اور تخت جو اس نے اٹھا کے لانا ہے، منگوانا ہے، وہ ہے یمن میں، فلسطین اور یمن۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار، سورہ نمل 19واں پارہ۔ یہ واقعات قرآن میں ہیں، اگر قرآن میں نہ ہوتے تو ان لوگوں نے کبھی بھی نہیں کرنا تھا۔ یعنی امام بخاری تو مان جاتے، لیکن امام بیماری نے تو ان کو نہیں سمجھ لگی، بھائی امام بخاری تو مان گئے، وہ تو باپ کام کر کے گئے، حدیثیں لکھ کے گئے، لیکن بیماری نے، بخاری نے ضرور ماننا تھا لیکن بیماری نے، اگر یہ قرآن میں جو ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ قرآن میں ہے اس لیے مجبور ہیں، تعویلیں کرتے ہیں۔ بندہ فلسطین میں ہے، تخت ہے یمن میں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ منگوائیں جی تخت،
تو ایک نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے لا کے دوں گا کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے سے پہلے مجلس ختم ہو۔ فرمایا نہیں جلدی چاہیے، تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس انسان نے یہ کہا کہ میں آپ کو آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے قبل ان یرتد، یہ سیکنڈ بھی نہیں بنتا، یہ نہیں بھی آنکھ جھپکیں گے تو میں لے دوں گا، فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، ارتداد طرفک کہتے ہیں آنکھ پلک جھپکنے کو۔ اللہ کے ولی کے پاس اتنی طاقت ہے، قرآن کی روح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن کہے کہ میں اتنی دیر میں لا کے دوں گا، جن تو جن ہے، جن کے پاس تو طاقت ہے، اور جن کی طاقت تو جن بھی مانتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا ولی ہے جو کہتا ہے میں اتنی دیر میں لاؤں گا، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، آنکھ بند بھی نہیں ہوگی، ہزاروں میل کا فاصلہ، ایک سیکنڈ سے پہلے وہ ہزاروں من اتنا بھارا تخت لا کے حاضر کروں گا۔ تو جب اس نے لا کے دیا تو اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج اتنا کچھ ہے آپ کے پاس، اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کر دی ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہزاروں میل دور سے اور سیکنڈ سے تھوڑے عرصے میں وہ لا کے حاضر کر دے؟ سیکنڈ سے نہیں ہے نا، تو عادت سے ہٹ کر ہے ہی اس لیے کرامت۔ اور بخاری نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ غوث پاک آج بغداد میں ہیں، اور بغداد میں وہ موجود ہیں، اور جیلم سے بندہ پکارتا ہے تو مدد کو پہنچتے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ پتہ نہیں کیسے کہنی ہے، میں تو ایسے ہی کہوں گا آپ سے، میں تو زیادہ زور لگانے سے زیادہ بات سمجھانے پر یقین رکھتا ہوں۔ مولانا روم نے کہا کہ بھائی اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کر، بہت زور لان نال نہیں ہوندا بھائی، زور لو تاں ہی سمجھ دو بھی خطیب ہوندا۔ خطیب حقیقت وچ او ہوندا جڑا گل سمجھا کے جائے۔ کیڑا ہوندا جی؟ مسئلہ سمجھا کے جائے، عقیدہ سمجھا کے جائے، حقیقی خطیب ہوندا ہی اے۔ باقی شعر شور تو اسی ذوق واسطے پڑھتے ہیں تاکہ تسی بور، لیکن اگر علم نو تسی اپنا ساتھی پڑھو تو تسی علمی گفتگو تے بھی تانوں بور نہیں ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے روایت کیا بخاری شریف میں، کہتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ نفل پڑھنے کی وجہ سے زیادہ نفل پڑھتا ہے تو ہمارے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے مضمون آتا ہے لیکن الفاظ حضور کی ہوتی وہی ہے۔ وہی کی دو قسمیں ہیں، وہی جلی اور وہی خفی۔ وہی جلی قرآن کو کہتے ہیں، مطلوب جس کو کہتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس میں الفاظ اور مضمون دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مضمون بھی رب نازل فرماتا ہے اور الفاظ بھی رب کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے حدیث قدسی، کلام اللہ کا ہے اور فرمان مصطفیٰ کا ہے۔ حضور روایت کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ نفل پڑھنے کی وجہ سے میرے قریب ہو جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اور میں جب اس سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے میں مجھے عطا کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے بندہ نفل پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ
اور اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ جب رب کا قرب عطا ہو، ابن حجر اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ رب کا پاؤں بننا، رب کا ہاتھ بننا، رب کا سماعت بننا، رب کا کان بننا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب حقیقت میں آنکھ بن جاتا ہے، رب حقیقت میں کان بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب جب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اس کی رحمت اس کی آنکھوں پر، اس کے کانوں پر، اس کے اعضاء پر متوجہ ہوتی ہے، تو پھر اس بندے کا دیکھنا عام بندے کا دیکھنا نہیں ہوتا، اس بندے کا پکڑنا عام بندے کا چلنا نہیں، اس بندے کا چلنا عام بندے کا چلنا نہیں، بلکہ جب رب کی رحمت نازل ہوتی ہے تو بندہ پکارتا جہلم سے ہے اور غوث پاک بغداد میں جواب دیتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ میاں صاحب کہتے ہیں، اب کیا کہتے ہیں میاں صاحب، اور یہ میاں صاحب کا جو شعر آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ شعر سیف الملوک سے نہیں پڑھ رہا، یہ ہدایت المسلمین سے پڑھ رہا، ہدایت المسلمین سے۔ اور یہ آپ کو نہیں پتہ یہ کیا ہے، اس کی فقیر کو شرح کرنے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے، دعا کریں اس کو تکمیل تک اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ کہتے ہیں وچ صحیح بخاری آیا کیا ابو ہریرے، وچ صحیح بخاری آیا کیا ابو ہریرے، پیغمبر فرمایا سنو ایا کیا رب میرے، کیا ہے لا یزال عبدی پڑھ لے بن نوافل تائیں، مانا اس لکھ لکھاواں نال قیاسے پائیں۔ یعنی یہ بخاری میں دیکھ لو، یہ روایت لکھی ہوئی ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اس کو یہاں تک پڑھو اور اس کو سمجھو، اس پر غور کرو اور غور و فکر کرو اور ولیوں کی طاقت کو مانو کہ جب بنی اسرائیل کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے بھی لا سکتا ہے تو حضرت غوث پاک کیوں نہیں لا سکتے؟ اور ابن تیمیہ جیسا بندہ بھی لکھ کے گیا ہے، وہ کہتا ہے بات یہ ہے غوث پاک کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ ان کی کرامات اتنی بیان ہوئی ہیں کہ حد تواتر تک پہنچی، اور غوث پاک کی خدمت میں بیٹھنے والا، مجمع میں بیٹھنے والا، وہ محدث ابن جوزی جیسا بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ غوث پاک جب بیان فرماتے تھے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اور بغداد کا خلیفہ اپنی دربار میں بیٹھا تھا بادشاہ وقت، اس نے اچانک سنا کہ ایک پورا شہر مل کے یرحمک اللہ کہہ رہا ہے، یرحمک اللہ، یہ جواب دے رہا ہے اللہ تجھ پر رحم کرے، چھین کا جواب ہے۔ تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ آواز کہاں سے آئی، اتنا مجمع کہاں جمع ہے؟ کہا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم درس دے رہے ہیں، اور اس درس کے اندر ہزاروں دنیا شریک ہے، اور حضرت غوث پاک کو درس دیتے ہوئے چھینک آئی ہے، آپ نے الحمدللہ کہا ہے، پورے مجمع نے جو جواب دیا ہے بغداد اس سے گونج اٹھا ہے۔ اور جیسا بندہ پہلا آواز سن رہا ہے، نہ کوئی سپیکر نہ ساؤنڈ سسٹم ہے، آخر والا بھی ایسے ہی سن رہا ہے۔ ایک مجمع ایسا نہیں ہے جس میں خوف خدا سے کسی نے توبہ نہ کی ہو، غیر مسلم مسلمان نہ ہوا ہو، اور خوف خدا سے کسی کا جنازہ نہ اٹھا ہو۔ یہ ساری زندگی درس دیتے رہے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کوئی صوفی ہے، میں گیا، گیلان کا رہنے والا ایرانی صوفی ہے، تو کہا کہ بڑا سنا ہے نام، تو جا کے دیکھتے ہیں علم کتنا ہے۔ کہتے ہیں غوث پاک نے جب بیان کرنا شروع کیا، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور اس کی ایک تفسیر بیان کی، مجھے پتہ تھی، دوسری کی مجھے پتہ تھی، تیسری کی مجھے پتہ تھی، 11 تفسیریں غوث پاک نے بیان کی، میرے علم میں تھی۔ اور اس کے بعد حضرت غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان کی جو مجھے بھی نہیں پتہ تھی کہاں سے بیان کرنا۔ آپ تقسیم کرتے ہیں جو مولوی اور ہوندے جے تو ولی اور ہو جے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ غوث پاک خود کہتے ہیں کتب کے مرتبے پر مجھے علم نے پہنچایا ہے۔ درست العلم، قصیدہ غوثیہ سے، درست العلم حتی صرت قطبان، میں علم پڑھتے 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 کتب بن گیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں صوفی اور ہوندے ہے جی، مولوی اور ہوندے ہے جی، صوفی آل والا ہوندہ ہے جی، مولوی کال والا ہوندہ ہے۔ یہی محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ کالا کالا کرتے کرتے ہیں
غوث پاک نے روایتیں بیان کرتے کرتے، حدیثیں بیان کرتے کرتے الاربعون الگیلانیہ اب جمع ہیں، جو ان کے پوتے نے جمع کی ہیں، 40 روایتیں حدیثیں جو غوث پاک بیان کرتے تھے اکثر، اور وہ خطبات بھی محفوظ ہیں۔ وہ سارا بیان کرنے کے بعد جب غوث پاک نے یہ فرمایا کہ اب ہم کال سے حال کی طرف جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جس نے کپڑے پھاڑے وہ محدث ابن جوزی۔ سمجھ لیں آپ، یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ غوث پاک مولوی نہیں تھے؟ غوث پاک تھے ہی مولوی، علامہ تھے، محدث تھے، فقیہ تھے۔ جیسے میاں صاحب کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ وہ صوفی شاعر تھے، میاں صاحب محدث تھے، میاں صاحب فقیہ تھے، میاں صاحب مفسر تھے، یہ کتاب گواہی دے رہی ہے۔ لیکن آپ کو شعروں سے فرصت کوئی نہیں، آپ کو فرصت کوئی نہیں اپنے علماء کو پڑھنے کی، اپنے اولیاء کو دیکھنے کی کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا ہے۔ فرصت نکالیں اور وقت نکالیں، اپنے اسلاف سے تعلق جوڑیں، آپ کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا ولی ہے۔ کہتے ہیں 4000 علماء ہیں غوث پاک کے صرف خطبے لکھنے کے لیے، ایک مجمع میں 4000 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 4000 علماء بیٹھے۔ تو جس کے مجمع میں 4000 صرف علماء ہوں، عام کتنا مجمع ہوگا؟ یہ ہے آپ کی شان اور مقام جس کو بیان کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ میں اس کو کیا بیان کیا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ میں یہ چاہتا ہوں جیلم کی جامعہ مسجد خان سامہ میں غوث پاک کی بڑی 11ویں ہو رہی ہے، اس بڑی 11ویں شریف میں سارے سنی العقیدہ بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کر غوث پاک سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے، ہاتھ اٹھا کے کہیں گے واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ تجھ سے در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کوتا۔ دنیا یہ کہتی ہے کیا بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، غازی ملک ممتاز حسین قادری پھانسی کے پھٹے پہ چڑھ کے بھی ڈرا نہیں ہے، سینہ تان کے کہتا ہے مجھے پھانسی دو، میں اپنے محبوب کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہوں۔ بات کیا ہے، راز کیا ہے، بریلی کا تاجدار بتاتا ہے شیر کو خطر میں لاتا نہیں کوتا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا۔ ایک بار بلند آواز سے آئے، میں نہیں پڑھوں گا آپ ہی پڑھیں گے۔ واہ کیا اے غوث ہے بالا، اس طرح نہیں بھائی، قادری پگڑیاں اتاری پگڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور اب اتاری نہیں پڑھیں گے اور قادری نہیں پڑھیں گے تو پھر کون پڑھے گا؟ واہ کیا نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، میں نے بالکل آپ تقریر نہیں ختم کرنی اگر آواز گونجے رہی تو۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، قادری موجود ہوں اور غوث اور قادر کا ذکر، عبد القادر کا ذکر ایسے سے کریں، بلند آواز سے کریں، واہ کیا واہ
کیا مرتبہ غوث ہے آئے، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، لوگوں کی تکلیف بڑھائیں، بلند آواز سے پڑھیں، واہ کیا غوث ہے بالا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا۔ مفتی اعظم کہتے ہیں یہ سر، یہ جگر، یہ دل ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، اونچے اونچوں سروں سے قدم آلا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ صرف آپ کو پڑھانا نہیں ہے، ہم نے آپ کو نماز جمعہ کے بعد لنگر بھی کھلانا ہے، غوثیہ لنگر غوثیہ بھی کھلانا ہے، دعا میں شریک ہونا ہے آپ نے، اور لنگر شریف بھی تناول فرما کے جانا ہے۔ اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔